مناسب نہیں تھا۔ مجلس کا حق، عزاداری کا حق، واقعاً فلسفہ قیام امام حسین، مقصد حسین، ہدف حسین، سیاست حسین، ریاست حسین، امامت حسین، ولایت حسین، ان پر محترم برادران نے کافی روشنی ڈالی ہے، خصوصاً ولایت کے موضوع پر۔ میں اس طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، صرف میں آخر میں دعا کے لیے آیا ہوں، دعا کرنے کے لیے، کیونکہ اطراف سے پریشانیاں ہے اور شیعیان حیدر کرار مشکلات میں مبتلا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کومرا کے مومنین ہے، کوارڈو کے مومنین ہے، اور ادھر ہوتو کے مومنین ہے، اور جگہ جگہ پہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی سیلاب کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہیں۔ شاید یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، باران تو رحمت ہے لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ رحمت جو ہے عذاب میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حکمران اپنے کرسی کے فکر میں ہے، سیاست مدار اپنی سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس حقیقی پروردگار کو پکارنے کی بجائے وہ جو رحمت نازل کرتے ہیں، وہ جس کے ہاتھ میں رحمت ہے، جس کے ہاتھ میں برکت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، وہی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری عزت بھی خدا کی طرف سے ہو، ہماری حکومت بھی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، سیاست بھی خدائی سیاست ہونی چاہیے۔ ہر چیز ہمیں خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا سے حاصل کرنے کی بجائے ہمارے سیاستدان، ہمارے سیاست مدار، ہمارے حکمران جو ہے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور حکمران دنیا کے سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ٹیلی ویژن پر کسی نے ایشو کیا تھا کہ اگر حکمران لندن جانا چاہتے ہیں تو ہم غریبوں کو بھی لے جاؤ۔ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ قوم غربت میں، قوم سیلاب میں، قوم عذاب میں۔ یہ عذاب عوام کی طرف سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی فحاشیت اور حکمرانوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے ہے۔ ہاں، خدا کے بارگاہ کو چھوڑ کر اور خدائی ولیوں کو چھوڑ کر تم امریکہ اور لندن کے پیچھے جاتے ہو تو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ دعا کا موقع ہے، میں دعا کرنے آیا ہوں، اور کچھ میں نہیں کہوں گا، میں کروں گا دعا۔ کومرا بھی مومنین وفات پا چکے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے، اور پاکستان میں تو تقریباً 1000 سے بھی گزر چکے ہیں، 1500 سے بھی گزر چکے ہیں سیلاب سے جو مرنے والے ہیں، اور گھر جو آپ نے جناب علی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، گھریں جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، سب بہہ رہے ہیں۔ دولت، عزت، سب کچھ خدایا ہم گناہگار ہیں، بار الہ ہم گناہگار ہیں، ہم اعتراف کرنے آئے ہیں خدایا، لیکن عاشورہ کے دن مصیبت حسین کے واسطے ہمارے دامن میں حسین ہے، خدایا حسین کے واسطے اس عذاب کو رحمت میں تبدیل فرما۔ خداوندہ اس عذاب سے مسلمانوں کو بچا کے رکھ، بار الہ۔ یہ اجتماعی عذاب ہے، اجتماعی عذاب ہے۔ عذاب انشاءاللہ دعا کرنے کے لیے میں توسل کر رہا ہوں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ وسیلہ ہے ایک معصوم کے توسل سے، ایک تو عزاداری ہے ماشاءاللہ حسین پر گریہ کرنے کے لیے، مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے، مقصد حسین پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آئیں کربلا سے درس لیتے ہوئے کہ کربلا کا درس یہ تھا کہ اپنے امام کے قدموں پہ گر کے اپنے امام کے لیے قربانی دے دے، اپنے امام کی اطاعت میں جان کا نذرانہ پیش کرے۔ انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے نوجوان ابھی ہے، بلوچستان کے عوام اور نوجوان بھی انشاءاللہ موقع آئے تو فریاد کریں گے امام زمانہ کے لیے، اور امام کے قدموں میں جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ دعا کے لیے انشاءاللہ حاجت بھی روا ہوں گے، مریض بھی شفا پائیں گے، سیلاب کے مشکلات بھی ہمارے لیے حل ہوں گے، حکمران کے حالات بھی ہمارے لیے انشاءاللہ انصاف ملیں گے، حل ہوں گے انشاءاللہ۔ گستاخ ہے امام حسین، گستاخ حضرت زہرا انشاءاللہ
وہ بھی واصل جہنم ہوگا. امام زمان اجل اللہ عنہ فرج ہم بے غیرت ہو سکتے ہیں لیکن امام زمان نہیں ہو سکتے. اے گستاخ ہے امام، گستاخ ہے حسین، گستاخ ہے زہرا، ابھی تک فرزند حسین باقی ہے، فرزند زہرا باقی ہے. مسلمان بے غیرت ہو سکتے ہیں، فرزند زہرا کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اس کی نظر پڑے گی، نظر غضب تم پر پڑے گی. گستاخ ہے زمانہ، گستاخ ہے حسین، اور جو بھی اس گستاخوں کے پیچھے حمایت کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بے غیرت بھی واصل جہنم ہوں گے. ہاں وہی زندانوں میں انشاءاللہ، زندانوں میں ابھی مطالبہ ہوا ہے ہماری طرف سے. شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری طرف سے مطالبہ ہے تمام بلوچستان کے محبوں کی طرف سے، بلوچستان کے حسینیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، محبت آل محمد دل میں رکھنے والوں کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ مطالبہ ہے، جب تک اس غائبین کو پھانسی نہ دی جائے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اگر تم نے 5 سال 10 سال کے بعد اگر ان کو آزاد کرا دیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جوان کیا طاقت رکھتے ہیں. یہی جوان جنہوں نے 45 میں ڈنڈوں سے آزادی حاصل کی تھی، ابھی انشاءاللہ امام کے گستاخوں کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو ہم خود سزا دے کے رکھیں گے. انشاءاللہ ہم بھی جانتے ہیں سزا دینا. ہم امن سے رہنے والے ہیں، ہمارے امن سے غلط فائدہ مت لے لو حکمران. ہم سکون سے بیٹھنے والے ہیں، ہمارے سکون سے غلط فائدہ مت لے لو حکمران. ہم بھائی چارے سے بیٹھنے والے ہیں، ہمارے بھائی چارے سے غلط استفادہ نہ لے حکمران. ہم اخوت سے، ہم اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے ہیں، ہمارے اتفاق اور اتحاد کا مذاق مت اڑاؤ حکمران. انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہوں گے. وہ زندان میں رہ کے گل سڑ جائیں گے انشاءاللہ. کاش کو وہ زیادہ میں عرض کرنا نہیں چاہتا. عرض ہوا اپنی گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت. یہ سارے علماء تشریف رکھتے ہیں اگر عوام میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہی از منکر ختم ہو جائے تو ان کو ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے. ظالم حکمران جس کے دل میں کوئی رحم نہ ہو مسلط کیے جائیں گے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر ہم عوام گناہگار ہیں تو بحران رحمت عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے. تو گناہوں کی وجہ سے آئیں اجتماعی طور پر آج میں گناہوں کی مغفرت کر لیں. امام زمان کو پکاریں. انشاءاللہ لبنان کا مسئلہ امام کے بغیر حل نہیں ہوں گے. حزب اللہ کو طاقت امام کے بغیر نہیں ہے. انشاءاللہ خامنئی کے دل میں بھی امید امام زمان سے ہے. وہ امام سے تقویت لے رہے ہیں، مدد لے رہے ہیں. بلوچستان کے عوام، اے مسلمانوں، اے شیعوں، اے حسینیوں، آل محمد سے محبت رکھنے والوں، تمہارا امام زندہ ہے. ہاں امام کے لیے مشرق مغرب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پکارنے کی دیر ہے. ادھر حسینی چوک پر اگر دل سے امام کو پکارے تو یقیناً وہ امام تشریف لائیں گے. یقیناً انشاءاللہ پھر ہم امام کو انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے. وہ یقیناً ہم امام کو حاضر و ناظر جان کر امام کے لیے فرصہ دیں گے انشاءاللہ. صرف دعا اور امام زمان اس توسل کے لیے، گناہوں کی مغفرت اور حاجات کی روائی، مریض کی شفا کے لیے میں مدد حاصل کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دعا اور امام زمانہ کی تلاوت کیجیے گا. عظیم امتحان میں ہم مبتلا ہیں. آسمان کے دروازے بند، زمین کے دروازے بند، مشکلات میں مبتلا. شیعہ ہر جگہ پہ مظلوم، غریب، فقیر، ایک دوسرے کی کسی کو خبر نہیں، ایک دوسرے کی حمایت میں آواز بلند نہیں ہو رہی.
بے غیرت ہو رہے ہیں ہم، بے غیرت، دولت تو مل رہے ہیں لیکن غیرت ہم سے جا رہے ہیں، بے غیرت ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں۔ خدا را امام کو پکارے انشاءاللہ تمام مشکلات کا حل امام کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھوں کو بلند کرے، انشاءاللہ وہ امام دیکھ رہا ہے، وہ امام سن رہا ہے، وہ امام فریاد سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ الہی عظمہ البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح، نہیں فقط میری آواز آ رہی ہے، آپ لوگ شاید دل میں درد نہیں، شاید آپ کو کوئی مصیبت نہیں پڑی، سیلاب زدگان آپ میں سے کوئی نہیں، شاید آپ کے کوئی بچے گھر بار نہیں رکے ہیں، سیلاب کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئے، شاید ابھی تک آپ ٹارگیٹ پوری کو زخم نہیں آ چکے ہیں، انسان سن رہا ہے کتنے یتیم ہو چکے ہیں، شیعہ کتنے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ آخر آج آئے ہیں فریاد کرنے کے لیے، آج آئے ہیں حسین کرنے کے لیے، جتنی آواز آپ کے گھرے سے نکل سکتی ہے اسی فریاد سے، اسی حساب سے فریاد کریں، اسی حساب سے۔ وانکشف الغطاء وانفتح الرجاء وضاقت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم درجا عظمى قريبا كلمح الغزال أو هو أقرب يا محمد يا
پہنچ جائے، فریاد کربلا تک پہنچ جائے۔ یا مولانا یا مولانا یا صاحب الغوث 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 أدركنا 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 الصاح 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 بیٹھ جائیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور محمد آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ اس امام نے آواز سنی ہے، اس امام کی خدمت میں ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ امام آپ کے فریاد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہے اسی امام سے مانگ لے۔ انشاءاللہ امام کی ولایت میں ہمیشہ رہے۔ انشاءاللہ کربلا سے درس حاصل کرتے ہوئے امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کو ہم پہ ابھی تک یقین نہیں ہے۔ امام کو ہم پہ یقین نہیں ہے ابھی تک۔ ہمیں عباس کی سیرت ابھی تک معلوم نہیں۔ ارے لوگوں عباس بنو، عباس بنو، علی اکبر بن جاؤ جوانوں۔ شہزادہ قاسم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب حسین نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہیں سے اکبر نے کہا لبیک، کہیں سے عباس نے کہا لبیک، کہیں سے محمد نے کہا لبیک، کہیں سے زینب نے کہا لبیک۔ انشاءاللہ اگر آج تک امام زمان نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اس نائبہ امام کے آواز پہ ہم ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں گے۔ خامنہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، کیونکہ خامنہ کی آواز پر لبیک کہنا امام زمانہ کے آواز پہ لبیک کہنے کے حضرات تھے۔ امام زمانہ کے لیے لبیک کہنا حسین پر لبیک کہنے کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ لبیک یا خامنہ، انشاءاللہ جلوس آ رہا ہے۔ میرے دو تین نعروں کا آپ بھرپور جواب دیجیے گا انشاءاللہ۔ گستاخ امام، گستاخ امام، گستاخ امام، گستاخوں کو پھانسی دو، گستاخوں کو پھانسی دو، گستاخوں کو پھانسی دو۔ گستاخ صرف اپنے حد پر محدود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، ہندوستان بھی سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل بھی سپورٹ کر رہا ہے، غیرت حکومت بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ لہذا بھرپور نعرے کا جواب دے دو۔ امریکہ، امریکہ، اسرائیل، 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 دہشت گرد، دہشت گرد، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، یزیدیہ ہے ہماری دستگاہ، ہے ہماری دستگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، شہادت، 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 شہادت۔ انشاءاللہ آج عاشورہ کے لیے جمع ہوئے ہیں